السلام علیکم۔ حج 2023 بس اب کچھ ہی دنوں بعد شروع ہوگا۔ دنیا بھر سے عازمین حج کرنے مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں یا پہنچ رہے ہیں۔ عازمین حج کو جو سہولتیں میسر ہیں وہ آج سے 70-80 سال پہلے کے عازمین کو بھی میسر نہ تھیں، لیکن مناسک حج وہی ہیں۔ الحمدللہ کووڈ کے بعد سے بے خوف و خطر حج ممکن ہو سکا ہے۔ حج کو جانے والا حاجی احرام کی حرمت، مناسک کی اہمیت، سفر کی اور دوران سفر حج قیام و طعام کی تمام تفصیلات جان چکا ہوگا۔ تو جب ہم حج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کرنا ہے، جن کی اس دنیا میں آمد ہمارے لیے باعث رحمت بنی، اور ہم نے ایمان لانے کے علاوہ صوم و صلاۃ، زکوٰۃ و حج کے فرائض ادا کرنے کی زندگی کی ہر چھوٹی چھوٹی راہ ہدایت پر گامزن ہوتے رہے ہیں۔ وہی چھوٹی چھوٹی باتیں جن سے ہم بڑی بڑی زندگی کی کامیابیاں پا سکتے ہیں، ان کا ذکر سنیں میری عزیز ساتھی سلمیٰ صدیقی سے، جن کا کہنا یہ ہے کہ پڑوسی کا یہ مقام دین اسلام کی ہے شان، نہ ملا تھا پہلے یہ سبق اور نہ تھا کوئی بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑوسی، ہمت ہے، صحبت ہے، فرحت ہے پڑوسی، امتحان ہے مومن کے ایمان کا پڑوسی۔ وہ کہہ دے اگر اچھے ہو تو آپ اچھے ہیں، وہ کہہ دے اگر برے ہو تو آپ برے ہیں۔ اول ہے درجہ پڑوسی کا حقوق العباد میں، خوشی ان کی ہو، احترام ان کا ہمارے قول و افعال میں۔ پڑوسی کا یہ مقام دین اسلام کی ہے شان، نہ ملا تھا سبق یہ پہلے اور نہ تھا کوئی بیان۔ گھر سے نزدیک، دل سے نزدیک ہوتا ہے پڑوسی، کی آپ نے پرواہ ان کی تو بشارت ہے پڑوسی۔ یا رب بنائے رکھنا یہ رشتہ اخوت کا، بندے ہے تیرے یا رب، مالک ہے تو بخشش کا۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا گو سلمیٰ صدیقی۔ دیکھیے چھوٹی سی بات، پڑوسی کا خیال، جس کی طرف سلمیٰ صدیقی نے توجہ دلائی، اور اب چند لوگوں کا ذکر۔ محسنہ شاہین میری عزیز دوست کی زبانی سنیے: جلد بازی، صبر اور اچھے وقت کا انتظار، اور چند لوگوں کے بارے میں، صرف چند لوگوں کے بارے میں کتنی بڑی بات ہے۔ آئیے سنیں محسنہ شاہین سے۔ السلام علیکم۔ آج فیس بک پر دو اچھی پوسٹ نظر آئیں تو میں وہ پڑھ کے آپ کو سنانا چاہ رہی ہوں۔ پہلی ہے، کیا آپ اکثریت کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ بازار میں چل رہے تھے۔ وہ ایک شخص کے پاس سے گزرے جو دعا کر رہا تھا، اے اللہ مجھے اپنے چند لوگوں میں شامل کر، اے اللہ مجھے اپنے چند لوگوں میں شامل کر۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اس سے پوچھا، یہ دعا تم نے کہاں سے سیکھی؟ وہ بولا، اللہ کی کتاب سے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور میرے بندوں میں صرف چند ہی شکر گزار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے اور اپنے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے بولے، اے عمر، لوگ تم سے زیادہ علم والے ہیں، اے اللہ مجھے بھی اپنے ان چند لوگوں میں شامل کر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی شخص سے کوئی گناہ کا کام چھوڑنے کا کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو اکثر لوگ کرتے ہیں، میں کوئی اکیلا نہیں۔ اگر آپ قرآن پاک میں اکثر لوگ سرچ کریں تو کئی آیتیں ملیں گی۔ مثلا اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اکثر لوگ ایمان نہیں لائے۔ اگر آپ زیادہ تر کو سرچ کریں تو آپ کو ملے گا کہ زیادہ تر لوگ شدید نافرمان ہیں، زیادہ تر جاہل ہیں، زیادہ تر راہ راست سے ہٹ جانے والے ہیں،
زیادہ تر سوچتے نہیں، زیادہ تر سنتے نہیں۔ تو اپنے آپ کو چند لوگوں میں ڈالو جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا میرے تھوڑے ہی بندے شکر گزار ہیں، اور کوئی ایمان نہیں لایا سوائے چند کے۔ مزے کے باغات میں پچھلوں میں زیادہ ہیں اور بعد والوں میں تھوڑے۔ چند لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کریں اور اس کی پرواہ نہ کریں کہ اور کوئی اس راستے میں نہیں اور آپ اکیلے ہیں۔ کتاب الزہد، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ۔ دوسری پوسٹ محترمہ آسیہ عمران کی لکھی ہوئی ہے، جو کل میری نظر سے گزری اور میری نظر وہیں پر رک گئی اور میں نے اس کو 2 دفعہ پڑھا۔ پھر اب میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے اپنے لوگ بھی اس کو سن کے اور خوش ہوں، عمل کریں، اس کی تعریف کریں۔ عنوان ہے جلد بازی، میں اچھے وقت کا انتظار کروں گی۔ گزشتہ روز جذبات کے زیر اثر انتہائی فیصلہ کن انداز اختیار کرتی لڑکی آج صبر اور اچھے وقت کے انتظار کی بات کر رہی تھی۔ پوچھا خیر تو ہے، یہ تبدیلی کیسے آئی؟ بولی رب سے مدد مانگی تھی۔ رب کا جواب تدبر قرآن کلاس میں پوشیدہ تھا۔ انتظار سے متعلق آیات پر مولانا صاحب نے غور و فکر کرنے کو 2 دن کا وقت دیا تھا۔ انتظار سے متعلق کل 6 آیتیں تھیں۔ ان آیات سے متعلقہ پورے رکوع کو پڑھ کر اس سے سبق نکالنا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں رہنمائی دی تھی کہ جب آپ اپنا کام یعنی فرض ادا کر لیں، موجودہ ذرائع اور وسائل کا استعمال کر لیں، پھر نتائج کا انتظار کریں۔ کسی دوسرے کی ضد کے زیر اثر اس رویے کو قطعاً نہ چھوڑیں۔ انتظار کے 2 فائدے ہوں گے، مثبت نتائج آئیں گے، صحیح و غلط بھی واضح ہو جائے گا۔ بے صبری کا رویہ بات کو بگاڑ دے گا، جس کا خمیازہ مستقبل میں برے نتائج کی صورت میں بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ دوسرا نقصان حق کا معاملہ الجھنے کی صورت میں ہوگا، ضد اور ہٹ دھرمی بھی بڑھے گی۔ انتظار سے اللہ کے ساتھ تعلق پر کیا اثر پڑے گا، یہ سوال بھی اہم تھا۔ اس پر ڈسکشن سے ایک اہم نقطہ یہ معلوم ہوا کہ انتظار دراصل اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا ثبوت ہے۔ دنیا میں ہم کوئی بھی دعویٰ کریں، ہمیں عمل سے ثبوت دینا پڑتا ہے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں جب انسان انتظار کرتا ہے تو گویا وہ خود کو اللہ کے لیے خالص کر رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہا ہے۔ کسی کا سوال تھا کیا ہر جگہ انتظار لازم ہے؟ نہیں، صرف اس جگہ جہاں اللہ نے رک جانے، صبر کرنے، انتظار کرنے کو کہا۔ یاد رکھیں، اس رکنے، صبر کرنے میں بھی آپ ہی کے لیے بہتری ہے۔ اللہ کو آپ کے صبر سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، جو فائدہ ہونا ہے وہ آپ ہی کو ہوتا ہے، کیونکہ صبر سے اللہ کی مدد جڑی ہوئی ہے۔ رب کریم کا فرمان ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ استاد محترم نے آخر میں یہ بھی بتایا کہ انسانی دنیا خیر و شر کے اختیار کی دنیا ہے۔ اللہ کے صرف کن کہنے سے بھی کام ہو جاتا ہے، مگر اس دنیا کی آزمائش اختیار کے درمیان اللہ تعالیٰ نہیں آتے، ورنہ امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ تو اس اختیار کی دنیا میں جب شر سے ٹکراؤ ہو اور وہ واضح حق جان کر بھی ضد پر اڑے ہوں، تو ان کے سامنے حق واضح کرنے اور شر کے برے انجام تک پہنچنے کے لیے انتظار لازمی ہے۔ یہ اتمام حجت ہے، لکم دینکم ولی دین۔ میرا سوال تھا کسی معاملے میں دوڑنے کا بھی حکم ہوگا؟ تو کہنے لگے خیر کے کام کا موقع ہو تو انتظار نہیں کرنا چاہیے، فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جاؤ، بالکل جنت اور مغفرت کی طرف دوڑنے کا حکم ہے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ ترجمہ، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جہاں انتظار والی آیات آئی ہیں وہاں انتظار کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے جہاں نتیجہ ہی حق واضح کر سکتا ہو تو وہاں بحث نہیں، صرف انتظار۔ شکریہ۔ ہم نے بھی 2007 میں حج کیا تھا اور مناسک حج ادا کرنے کے بعد کئی تاریخی مقامات کا دورہ کیا۔
جس میں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے تمام اہم مقامات شامل تھے۔ ہم نے دیکھا کہ لڑکیوں کے لیے زندہ دفن کرنے والے قبرستان کے پاس سے جب بس گزری اور گائیڈ نے بتایا کہ یہاں لڑکیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں تو روح کانپ اٹھی۔ اتنا اہم کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے طے پایا کہ یہ چیز ختم ہوئی، یہ روایتیں ختم ہوئیں۔ ہم نے دیکھا غار حرا اور غار سر کو اور اس عظیم الشان شخصیت کا اندازہ کیا جو ان پہاڑوں پر چڑھ کر جس نے تاریخ بنائی، مگر عاجزی اتنی کہ مناسک حج میں یہ شامل نہیں، کیونکہ حکم خدا ہی رسول خدا کا فرمان ہے۔ مناسک حج میں ہم نے دیکھا بی بی ہاجرہ کا صفا و مروہ پر مناسک حج میں شامل دوڑنا جو تھا، ان قدموں کی چاپ پر آج ہر حاجی کی سعی کرنے والے قدم ہوتے ہیں۔ اس عظیم الشان ماں کو سلام، اس عظیم الشان باپ بیٹے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل کو سلام، اور نبی کریم محمد صلی اللہ